السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو بتاؤں گا عبدالستار ایدھی کے بارے میں کہ ان کی بیگم کیا کہتی ہیں۔ ان کی بیگم نے بتایا ہے کہ عبدالستار ایدھی کے ساتھ کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میرے گھر بھی رشتے نہیں آ رہے تھے۔ میرے ساتھ جتنی لڑکیاں تھیں سب کی شادی ہو گئی تھی، تو مجھے والدہ نے پوچھا کہ آپ عبدالستار سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں کر لوں گی۔ تو میں تیار ہو گئی، تو میں نے یہ کہا کہ باقی ساری لڑکیوں کی طلاق ہوگی، میرے ساتھ والوں کی میری بھی طلاق ہو جائے گی اور میں بھی واپس آ کر کام کروں گی۔ عبدالستار نے پھر شروع کیا۔ یہ وہ دواخانہ ہے جہاں عبدالستار نے 70 سال کام کیا، انسانیت کی خدمت کی، اور پھر اسی دواخانے میں بلقیس جو ہے ان کی بیگم کام کرتی رہی ہے نرس کے طور پر۔ پھر اس کے بعد یہ ایمبولینس جو تھی، یہ میت کو اور مریضوں کو گھر تک چھوڑنے کے لیے ایمبولینس بنائی انہوں نے، یعنی کہ خریدی، جو چندہ لوگ دیتے تھے اس سے خرید کر لوگوں کی خدمت شروع کر لی۔ آہستہ آہستہ یہ کام بڑھنے لگا اور عبدالستار ایدھی دن رات محنت کرنے لگے اور ان کو فکر ہونے لگی بچوں کی، اور انہوں نے 1954 میں ایک گاڑی لی جو کہ 2000 کی گاڑی تھی۔ اس وقت جو چندہ ملتا تھا اس میں سے اس کی بیگم کا کہنا ہے کہ ہم نے گاڑی لی اور اسی گاڑی پر ہم دونوں حج کرنے گئے۔ اس کا انجن نائک جو ہے نا ہم نے بنایا اور اسی گاڑی پر ہم حج کرنے گئے تھے اس وقت۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ عرصہ گزرا تو ہم نے اور ایمبولینس لے لیں، یعنی کہ ہمارے پاس 5 6 یا 7 8 اس طرح گاڑیاں بڑھتی گئی اور ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم خدمت کرتے رہے۔ عبدالستار ایدھی دن رات محنت کر کے ہی کرتے تھے۔ پھر 1957 میں ایک وبا آئی تھی فلو کی، جس میں بہت لوگ مر گئے تھے۔ اس وقت عبدالستار ایدھی پہ ایک امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت ہی لوگوں کی خدمت کی، بے بہا جتنا ہو سکتا تھا خدمت کی۔ جو لوگ مر جاتے تھے نہیں اٹھاتے تھے، ان کے انتظام مرنے کا، یعنی کہ ان کو دفنانے تک سب کچھ جو تھا انہوں نے انتظام کیا، اور اپنے ایک چھوٹا سا دفتر میں جو کام کرتی تھی ان کے ساتھ مل جل کر انہوں نے لوگوں کی کافی مدد کی۔ جو بیمار تھے ان کو بھی، جو لاوارث بچے تھے ان کو وہ اپنے گھر لے آتے تھے اور گھر میں ان کو جو ہے انہوں نے پالا۔ یہ ایمبولینس ہے ان کی، اور اس ایمبولینس میں وہ ان کو لے کر آتے تھے اور اپنے ہی گھر میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے کام زیادہ شروع کر لیا اور شہر سے نکل کر وہ گاؤں اور دیہاتوں میں بھی مقبول ہونے لگے۔ عبدالستار ایدھی کا ایک نام بہت مشہور نام ہو گیا تھا کہ انہوں نے بہت خدمت کی ہے، اور اللہ پاک نے ان کو توفیق بھی دی تھی اور انہوں نے خدمت کی۔ راستے میں ایک دفعہ جا رہے تھے کہ چور آ گئے آگے، یہ بچی کی میت لے کر جا رہے تھے۔ جب چوروں نے روکا گاڑی کو تو آگے دیکھا تو عبدالستار ایدھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پیچھے جو عورت بیٹھی تھی اس نے بتایا کہ میری بچی فوت ہو گئی ہے اور یہ ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں، یہ عبدالستار ایدھی ہے۔ تو چور نے آ کر عبدالستار ایدھی کا ہاتھ چوما۔ ان کی بیگم کہتی ہیں کہ چور گھوڑے سے نیچے آئے اور انہوں نے عبدالستار ایدھی کا ہاتھ چوما اور ان کو 100 روپے بھی دیا، کہا کہ جب ہم مر جائیں گے تو آپ نے بھی ہمیں اٹھانا ہے۔ اس وقت عبدالستار دیکھ لیں کہ کتنا ہی اچھا انسان تھا، نہ جانے کتنے لاوارث بچوں کی جانیں بچائی ہیں انہوں نے۔ تو آج جو ان کی جان بچی ہے، اللہ پاک نے ان کی زندگی کی ہے، وہ لوگ ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کافی مولویوں نے بہت کچھ فتوے لگائے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، یہ تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن بس اللہ کی دین ہے۔ ان کی بیگم نے سب کچھ بتایا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم نے جھولا۔ پھر اس کے بعد بچوں کے لیے یہ دیکھیں جھولے وغیرہ گھر میں رکھے ہوئے تھے،
جھولے رکھ کر ان کو کافی سہولتیں، ان کو ایسے محسوس ہوا تھا کہ ان کی والدین ہی ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ تو یہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسا انسان صدیوں میں کیا بہت ہی جو ہے نا کم انسان پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو توفیق دی تھی، اور مولویوں نے بہت کچھ کہا لیکن انہوں نے اپنا ہی جو کام ہے وہ شروع رکھا۔ آپ بتاؤ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور لائک بھی کرنا، شکریہ، مہربانی۔